مسیح کی تعریف خوش نواؤ، اس کے حضور اپنے سر مومنوں جھکاؤ، حمد و ثنا خدا کی۔ سر مومنوں جھکاؤ، حمد و ثنا خدا کی۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم سال کے دوران 31ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتیں جو ہیں وہ ہمیں کردار میں جو ہے وہ قول اور قرار میں جو ہے ہم مانگی کی بات کرتی ہیں کہ ہمارے قول اور قرار جو ہے کردار جو ہیں وہ ان میں ہم مانگی ہو۔ اگر ہم باتوں سے کچھ اور کاموں سے کچھ اور کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے قول و قرار میں تضاد ہے، اور یہی جو ہے آج کی پہلی تلاوت میں اور انجیل مقدس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ خداوند کی وفاداری میں رہیں، اس کے کلام کو پھیلانے سے کبھی نہ گھبرائیں اور اس کے کلام کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ لیکن اکثر اوقات ہم قول و قرار میں تضاد رکھتے ہیں، اکثر اوقات ہمارے قول اور کردار جو ہیں وہ اس میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے ان اوقات کے جب ہم نے خدا کی محبت کی منادی کی اور اس کے مطابق رہنے کا وعدہ کیا لیکن نہ رہ سکے، اور اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے نفرت کی، یا خدا کے احکامات کی پاسداری نہ رکھی، خدا کے کلام کو نہ سنا، غور سے نہ پڑھا اور اس پر نہ چلے، ان اوقات کے لیے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی چاہیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز رفت سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کا ماری سب فرشتوں، مقدسوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
آج کی ایک دس قربانی گزرانی جائے گی جیسن تنویر فرانسس کے لیے کہ جو چھوٹا بیبی ہے اور اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. خدا اسے اپنے پاک لہو سے صحت و برکت عطا کرے. اس کے ساتھ ہی آج کی ایک دس قربانی غزل کی اچھی صحت کے لیے مبارک سلامت کی اچھی صحت کے لیے آج کی ایک دس قربانی گزرانی جائے گی. ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلق اور رحیم خدا، تو ہی عنایت کر کے اپنے اہل ایمان کو یہ بخشتا ہے کہ وہ واجب طور پر دینداری کے ساتھ تیری خدمت کرے. ہمیں یہ توفیق عطا کر کے ٹھوکر کھائے بغیر ایسے چلے کہ صحیح سلامت اس مقام کو پہنچے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ اور روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملاکی نبی کی کتاب. میں عظیم بادشاہ ہوں، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں قوموں میں میرا نام محیب ہے. اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم پر لعنت بھیجوں گا اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ ملعون کر چکا ہوں، اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا. تم راہ سے منحرف ہو گئے ہو اور اپنی تعلیم سے بہتوں کو ٹھوکر کھلائی ہے. تم نے لاوی کے عہد کو خراب کر دیا ہے، پس میں بھی تم کو سب لوگوں کے نزدیک ذلیل اور حقیر کرتا ہوں، اس لیے کہ تم میری راہوں پر قائم نہیں رہے اور تعلیم دیتے وقت میرے چہرے کا لحاظ نہیں کیا. کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم ایک دوسرے سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کو بے حرمت کرتے ہیں؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو.
ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام۔ اے بھائیو، جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی انجیل بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دینے کو راضی تھے، اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے۔ کیونکہ بھائیو، تم ہماری محنت اور مشقت کو یاد رکھتے ہو کہ ہم نے اس لیے کہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ہو، رات دن کام کر کے تمہیں خدا کی انجیل کی منادی کی۔ اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب خدا کا کلام جسے ہم سناتے ہیں تم کو ملا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے تاثیر بھی کر رہا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل بامطابق مقدس متی، اس کا 23واں باب، پہلی 12 آیات۔ ایک دن یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اور اپنے بھننے بڑے بناتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں کورنشات اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے، اور تم سب بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے، اور نہ تم مرشد کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے، یعنی المسیح جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہو۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران 31ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتوں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے کہ قول اور کردار میں جو ہے ہم آہنگی ہونا، کہ جو ہم کہتے ہیں وہ اس کے مطابق چلیں بھی۔ اور اگر آج کی تلاوتوں کا بغور جائزہ لیتے ہیں، آج کی پہلی تلاوت جو ملاکی نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، کہ جس میں بنی اسرائیل قوم بابل کی اسیری سے لوٹتے ہیں اور واپس آ کر جو ہے وہ ریکنسٹرکشن ٹیمپل کی ہوتی ہے، ہیکل کی عصر نو تعمیر ہوتی ہے، اور لوگ رہنا شروع کر دیتے، لیکن ان کے رویے جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی، چور چوری سے باز نہیں آ رہا،
فساد کرنے والا فساد برپا کرتا جا رہا ہے، خون ریزی ہے، لوٹ مار ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب جن کا کام تھا سمجھانے کا، منادی کرنے کا، انہوں نے اپنا کام احسن طریقے سے کیا نہیں. اس لیے خدا جو ہے وہ ملاکی نبی کے ذریعے سے کاہنوں سے مخاطب ہے. انہیں کہتا ہے کہ بھئی جو تم برکت دیتے ہو نا، اب وہ برکت تم سے برکت جو ہے وہ لعنت میں بدل جائے گی. جو لوگوں کو تم برکت دے رہے ہو اب برکت نہیں رہے گی، اس کے بدلے میں کچھ اور آ جائے گا. اور جو تم کچھ کہہ رہے ہو، مانگ رہے ہو، وہ ملے گا نہیں، کیونکہ تم نے صحیح جو کلام ہے اس کو سنایا نہیں ہے. اگر تم کلام صحیح طریقے سے سناؤ، جو میرا کلام ہے، جو میری بات چیت ہے، جو میں چاہتا ہوں، میرے کامات ہیں، اگر ان کے مطابق نہ چلے تو پھر جو ہے وہ یوں ہی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا، اور یوں ہی جو ہے وہ بدی بڑھتی رہے گی. بہرحال، اور آج کی دوسری تلاوت میں پولس رسول جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو میں محنت کرتا رہا ہوں، ہم سب نے محنت کیا اور منادی کیا. خالی پریچنگ نہیں کی کہ ایک جگہ گئے ہیں، دوسری جگہ گئے ہیں، منادی کرتے گئے، چندہ اکٹھا کرتے گئے، نہیں، ساتھ ساتھ محنت بھی کی ہے، کام بھی کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے. اور اس کام کا نتیجہ ہے کہ تم سب جو ایماندار ہو، اسی وجہ سے ہو کہ تم نے ہمارے قول اور کردار کو دیکھا ہے. ہم نے جو بات چیت بھی کی ہے، جیسے رہے بھی ہیں، اس لیے تم ہمارے کردار سے متاثر ہو. آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل کی معرفت ایسا لگتا ہے خداوند یسوع المسیح کچھ ایکسٹرا ہی جو ہے وہ غصے میں آج آ رہا ہے. بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سخت الفاظ لگ رہے ہیں. فقیہ اور فریسیوں کے متعلق یہ پورا 23واں باب. لیکن بات غور طلب ہے کہ فقیہ فریسی سامنے نہیں ہے. سامنے کون ہے؟ سامنے یسوع کے شاگرد ہیں، خداوند یسوع المسیح کے شاگرد ہیں، اور ان سے مخاطب ہے خداوند یسوع المسیح. کہنے لگا کہ فقیوں اور فریسیوں کی گدی پر، فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں. دراصل یہ ذمہ داری جو ہے یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھنا. تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 15ویں اور 18ویں آیات میں جو ہے وہ تثنیہ شرح کی کتاب بیان کرتی ہے کہ میرے بھائیوں میں سے ایک میرے جیسا ہوگا جو تمہیں کلام سنائے گا. سو خدا کا کلام جیسے ہے ویسے ہی سنانا یہ نبوی کردار ہے. نبی کا کام ہے کہ وہ کلام کو سنائے. اور وہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ فقیہ اور فریسیوں نے ساری ذمہ داری سنبھال لی کہ ہم یہ قوانین جو ہیں، خدا کی باتیں، ان کی تشریح بھی خود کریں گے، اس کی تمام جو اشاعت ہے اس کا خود کام کریں گے، اور سارے جو پروٹوکولز ہیں وہ سب خود تیار کر دیں گے. لیکن خود ان سے وہ خود دور رہتے تھے. اس لیے خداوند یسوع المسیح ان کی بابت بات کر رہا ہے کہ بھئی ان کے کام اور کردار میں فرق ہے، لیکن تم ایسے نہ ہونا. لیکن آج کے زمانے میں کیوں ہم ان تمام فقیوں فریسیوں کو لے کر بیٹھیں، ان کے کلام کو پڑھیں کہ بھئی فقیہ فریسی ایسے تھے، خداوند یسوع المسیح نے بھی لعن طعن کی. آج ہم بھی کریں کہ فقیہ فریسی جو ہے بنی اسرائیل قوم میں یہ جو بڑے غلط تھے. آج کے دور میں بھئی اتنے سال ہو گئے، وہ فانی تھے، ان کو فانی رہنے دیں. کیوں ہم ان کو غیر فانی امورٹل بنا رہے ہیں؟ امورٹل وہ ہو جاتے ہیں، غیر فانی ہو جاتے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ میرے اور شاید چند اور کے کرداروں میں. اس لیے آج کی جو انجیل مقدس ہے، پورا کلام ہے، بیسیکلی بنیادی طور پر میں اپنی خود ذات کو دیکھتا ہوں کہ آج کا کلام جو ہے وہ میرے لیے ایک راہب ہوتے ہوئے، کاہن ہوتے ہوئے مجھے چیلنج کر رہا ہے، براہ راست چیلنج کر رہا ہے کہ میں اپنے قول اور کردار میں تضاد جو رکھ رہا ہوں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
شک و شبہات نہیں ہے کہ بھئی نہیں میرے قول و قرار میں نہیں، بے شمار اوقات میرے قول اور قرار میں تضاد ہے. یہ میں اپنے آپ کو، یہ میرے لیے آج کلام جو ہے وہ چیلنج ہے، اور شاید ہو سکتا ہے اور بہن بھائیوں کے لیے بھی آج کا کلام جو ہے وہ چیلنج بنے. اور ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، اور لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے ہلانا بھی نہیں چاہتے. تقریباً 7 سٹیٹمنٹس ہیں خداوند یسوع المسیح کی آج کی انجیل مقدس میں. چرچ کے بعض اوقات ہمارے دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں کہ جہاں پر عام لوگوں پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ بوجھ، بھئی یہ بھی کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ اس طریقے سے کرنا، حالانکہ کلام میں یا کیننس میں ہو سکتا ہے نہ ہو. فار ایگزامپل ہمارے معاشرے میں بھئی اگر کوئی خاندان بچے کا بپتسمہ کروانا چاہ رہا ہے، بھئی 3 سائن ہوں گے 4 سائن ہوں گے تو بپتسمہ ہوگا، نہیں تو نہیں بپتسمہ ہوگا. 3 پکاریں ہوں گی تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. جاؤ جتوں مرضی کرا لو. یہ ایکسٹرا جو لاز ہیں کینن لو میں تو شاید نہ ہوں. بپتسمے کے متعلق بھئی جو آیا پریپریشن ان کی ہوئی ہے تو ان کو بپٹزم دو. یا ایسی اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کلام میں خداوند یسوع المسیح نہیں کہتا، اگر کیننس میں ہوں بھی، لیکن خداوند یسوع المسیح جو ہے ان کے متعلق بات چیت نہیں کرتا کہ بپتسمہ اسے دینا جو پہلے 3 سائن کروائے گا 4 سائن کروائے گا، یا یہ وہ فلاں فلاں ایسی بات ہوگی. اور پھر مختلف ضیافتوں میں صدر نشینی، اعلیٰ عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں کو نشاط. یہ شاید میری اپنی زندگی کا بھی ہے کہ بھئی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے عزت کی ضرورت ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ لوگ جب ملے تو بڑی عزت سے ملیں، فادر جی سلام، فادر جی سلام، فادر جی کیا حال ہے. میں لوگوں سے عزت چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب میں کہیں پہ جاؤں تو لوگ رسپیکٹفلی جو ہے ڈیل کریں. تو رسپیکٹفلی وہ کاہن ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ کاہن ہوتے ہوئے یا ریلیجس ہوتے ہوئے ہمیں ایسے ڈیل کریں. ایک بذات انسان ہوتے ہوئے اگر ہماری قدر کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر ہمارے کردار کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب ہے بنسبت ٹائٹل کے، کہ ٹائٹل ہمارے پاس ہو اور اس کی مناسبت سے لوگ ہماری عزت کریں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں. یہ کبھی کبھی لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹائٹلز ہیں اس کی مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کلام میرے لیے چیلنج ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے ہو. عام طور پر جب خاندان چرچ میں آتے ہیں، کئی دفعہ چرچ کے گروپس ہوتے ہیں، آگے سیٹوں کو پسند کرتے ہیں آنا یا گروپس میں شامل ہونا، کوائر میں گیت گانا، اور لشکر مریم اور لیجن آف میری اور دیگر گروپس ہوتے ہیں چرچز میں ہوتے ہیں. لیکن جب وہ گھر پر واپس جاتے ہیں، چرچ سے نکلتی ہیں، اسے ایک دم لڑائی شروع کر دیں. چرچ میں وہ اعلیٰ درجے پر ہیں، یوکس مسٹرز بھی ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے نکلیں گے اسے تب نکلتے دھم کچھ اور ان کا سامنے آئے. اور یہ تمام انسانوں کے لیے، کاہنوں کے لیے بھی اور دیگر انسانوں کے لیے بھی آج کا کلام چیلنج بنتا ہے. اور پھر یہاں پر خداوند یسوع المسیح کہہ رہے ہیں کہ تم ربی نہ کہلاؤ، ٹیچرز نہ بنو، تمہارا مرشد ایک ہی ہے، تم سب بھائی ہو. اگر لٹرلی ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں نا اس کو تو بیسکلی خداوند یسوع المسیح کہہ رہا ہے بھائی یہ ٹائٹلز کی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ آف ٹائٹلز. یہ بردرہڈ جو ہے ایکویلٹی کی بات ہے. چرچ کی مناسبت سے ہم چرچ کے بہاف پہ ہم ڈیفینس کر سکتے ہیں، نہیں اس کا یہ تشریح تھی، اس کا یہ مطلب تھا، نہیں یہ جو فادر کا یہ اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور مونسینیور کا یہ ہوتا ہے، ہز ایکسلنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہولی سی کا یہ ہوتا ہے، ہولی فادر یہ ہوتا ہے، فلاں فلاں فلاں. بٹ جیزس جو ہے وہ he doesn't want all these kinds of titles, no, so-called titles, according to the today's gospel. No, very clear. We all are brothers. We don't become the teachers, and we love to become teachers. No? I myself sometimes love to become teacher. No? میں چاہتا ہوں ٹیچر بنوں، اسٹڈی کے لیے جاؤں، یہ کروں وہ کروں. There are so many dreams انسان کے ہیں.
صحیح ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کے مطابق ہو۔ بہرحال خدا یسوع المسیح جو گر کی بات آخر میں بتاتے ہیں کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب کا کی سے چھوٹا ہو، خدمت کرے۔ سروس کا کنسپٹ جو ہے وہ خدا یسوع المسیح دیتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کروں، which is very much difficult۔ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جب میری انا بیچ میں آتی ہے، جب میری سوچیں، دنیاوی سوچیں بیچ میں آتی ہیں تو وہ مجھے لفظوں میں اور کردار میں تضاد ڈال دیتی ہیں۔ And that's what today the word of God is challenging me۔ مجھے تو یہ چیلنج کر رہا ہے، آپ کے لیے کہاں تک چیلنج ہے یہ آپ اپنی زندگی سے دیکھیں، اور خداوند ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم آج کے جو فقیہ فریسی کا امورٹل کردار ہے، لافانی کردار ہے، وہ جو آج بھی ہم میں زندہ ہے، ہم اس کردار کو ختم کریں اور مسیح کے حقیقی شاگرد بنیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آئیں ضرور ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ، خدا مطلب باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، روح القدس کی قدرت سے پیدا پڑا، ہماری مصلوب ہوا، دفن کیا گیا، بسط میں اترا، اس وقت میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا مطلب باپ کو رہنے بیٹھا، وہاں سے زندوں میں دکھ ڈال کرنے والا، اس پر پاکت کلیسیا مقدس شراکت وہاں کی معافی جسے میں جی ہوئی ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ آئیں جو خدا کے حضور اپنی منتیں التجائیں پیش کریں۔ آج خدا سے دعا کرتے ہیں پاک ماں کلیسیا کے لیے، کلیسیا رہنماؤں کے لیے، پاپا اعظم کے لیے۔ خدا ہمیشہ ان کی حفاظت و نگہبانی کرے تاکہ وہ روحانی رہنمائی جو ہے پوری کلیسیا کی کرتے رہیں، اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آج دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جن نے کہا کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ خاص طور پر آج دعا کرتے ہیں جیسن فرانسس تنویر کے لیے، خدا اپنے پاک لہو سے اس بیٹے کو مسح کرے، اس کی تمام تر شوگر کے لیے کہ خدا اسے صحت و برکت عطا کرے، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا ان سے آج دعا کرتے ہیں غزل کے لیے، ان کی اچھی صحت کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی مبارک سلامت کے لیے جو اسپتال میں زیر علاج ہیں کہ خدا ان تمام بچوں کو صحت و برکت عطا کرے، اور اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ، طاقت و تمام شفقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت و استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ اس کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلب باپ کی حضوری میں مقبول فرمائے۔
ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند خدا عطا کر کہ یہ قربانی تیرے لیے ایک بے عیب ہدیہ ہو اور کہ ہمیں اس سے تیرے رحم و کرم کی مقدس بخشش حاصل ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے اس جہاں میں پیدا ہو کر پرانی انسانیت کو نیا کر دیا اور دکھ اٹھا کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں یہ بخشا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف باپ کے پاس جا کر ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے ہم فرشتوں اور مقدسوں کے گروہوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خدا لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ آدمی والا پروشن مالک ہو جو خدا کے نام سے آتا ہے، آدمی والا پروشن۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، ہر پاک چیز تجھ سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع المسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا، تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سارے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر اور روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنی بندی تعظیم سنیرا پر نظر کر جس تو نے اپنے پاس بلا لیا، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھی اسی طرح جی اٹھنے میں اس کے ساتھ رہے۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو پیوشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا ان کی مبارک ماں کا ہماری مریم، مقدس یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، تمام مبارک رسولوں اور مقدسوں، مقدس فرانسس، مقدسہ کلارا، مقدس ڈومنک، مقدسہ کیتھرین آف سیانا اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد اور ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو اور روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شائع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئیں ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر
पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान और ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के आज हमें दे, और जिसमें आपने कर्ज़ को बख्शे, तो हमारे कर्ज़ बख्श, और हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि के बुराई से बचा। ऐ खुदाम से मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदाम यीशु अल मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े आता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरे मर्जी के मुताबिक है। खुदाम की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, अजीज़ बहन और भाइयों, ये है खुदा का बर्रा, हमारा खुदाम यीशु अल मसीह, जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। और मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। मसीह का बदन, 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 मसीह का बदन।
اے خداوند تو مجھ کو زندگی کی راہ بتائے گا، نیز اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری اور اپنے دائیں ہاتھ پر دائمی سرور دلائے گا۔ ہم دعا مانگے۔ اے خداوند خدا، ہم میں اپنے فضل کی تحریک بڑھا تاکہ ہم آسمانی ضیافت میں شریک ہو کر آسودہ ہوں اور تیری مہربانی سے موعودہ ثواب پانے کے قابل ٹھہریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہوتی رہے۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔